ایک لڑکی کو اتنا بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے غیروں کی باتیں سن کر صدمے میں چلی جائے، جینا چھوڑ دے، روبوٹ بن جائے، بلکہ اسے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، اسے ثابت کرنا چاہیے کہ وہ کمزور نہیں ہے، وہ مضبوط ہے۔ ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، اوروں کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی نہیں، بلکہ صرف اپنی ماں کے لیے، کیونکہ اس عارضی دنیا میں صرف وہی ہیں جو آپ کو ہنستا مسکراتا دیکھ لیں تو ان کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ کوئی ہاتھ سے تو چھین سکتا ہے مگر نصیب سے نہیں۔ جو تمہارے نصیب کا ہے یقین رکھو وہ کئی ہاتھوں سے ہو کر بھی واپس تمہارے پاس ہی آئے گا۔ غصے میں بھی الفاظ کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے کہ کل جب غصہ اترے تو خود کی نظروں میں کبھی بھی شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر برا وقت ہے، جو چند لمحوں میں رشتہ داروں، دوستوں، تعلق داروں کو پل میں بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جو تکلیفیں پہلے آئی تھیں کیا وہ یاد ہیں آپ کو؟ وہ کس نے مٹائی تھیں؟ اللہ نے۔ تو آپ اب بھی پریشان نہ ہوں، وہی آپ کے سارے غم دور کر دے گا کہ آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ غم تھے بھی یا نہیں۔ کبھی تمہارا ایمان احد پہاڑ کی طرح مضبوط اور کبھی مکڑی کی جال کی طرح کمزور ہو جاتا ہے۔ تھکنا نہیں ہے، بس کوشش کرتے رہنا ہے۔ ہر روز نماز پڑھنی ہے، چاہے دل کرے یا نہ کرے، تلاوت کرنی ہے، چاہے دل راضی ہو یا نہ ہو۔ اے نفس، کتنی بار تجھے سمجھایا ہے، یہ آنکھیں رب کی امانت ہیں، ہر منزل کے لیے نہیں ہیں، یہ دل عبادت کے لیے ہے، دنیا کی محبت کے لیے نہیں ہے۔ تو کب تک بہانے بنائے گا، کب تک کہے گا کل سے بدل جاؤں گا؟ یاد رکھ ایک دن کل نہیں آئے گا مگر موت ضرور آ جائے گی، سنبھل جا، ابھی بھی وقت ہے۔ اس پر یقین رکھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ یقین رکھنے والوں کے لیے رب معجزے کرتا ہے۔ جو صبر کرتے ہیں رب انہیں ان کی چاہت سے بھی بہتر عطا فرماتا ہے۔ رب سے محبت کرنے والوں کے دلوں کو وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ لمبا راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ تکلیفیں ضرور دور ہو جائیں گی، یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا اور پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ جو توڑ پھوڑ آپ کے دل میں ہے اللہ اسے اپنے کرم سے ٹھیک کر دے گا، بس اپنے رب پر بھروسہ رکھیں اور صبر کریں۔ کوئی اتنی محبت کر ہی نہیں سکتا جتنی محبت آپ سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور کوئی آپ کے مسائل حل بھی نہیں کر سکتا جیسے آپ کے مسائل اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اپنے ہر دکھ درد تکلیف کا ذکر اللہ کریم سے کیا جائے، اللہ کریم کو بتایا جائے کہ اس کا بندہ بہت کمزور ہے، وہ منتظر ہے کب اس کی آزمائشیں آسائشوں میں بدل جائیں گی۔ کتنا خوبصورت تھا صبر یعقوب کہ جس میں خدا کے پیارے بندے نے آزمائش کی انتہا پر الفاظ کہے تھے، میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ نہ شکوہ تھا، نہ مایوسی تھی، نہ لوگوں سے خدا کی شکایت تھی۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے گھبرا کر اپنا یقین کھو بیٹھو گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرتے رہو اور معجزے کو پالو۔ کچھ راز صرف اللہ اور بندے کے بیچ میں ہوتے ہیں، ہماری کچھ غلطیوں کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ سے چپکے کہتے رہیں کہ آپ اس پر شرمندہ ہیں، وہ کرم کر دے گا، اللہ تو ہر چیز جانتا ہے جو انسان نہیں جانتا۔ تمہارا اللہ تمہاری ہر ظاہری اور پوشیدہ حالت سے واقف ہے، بھلے ہی یہ لوگ تمہیں کتنے سمجھتے ہیں لیکن وہ تمہیں خود سمجھتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔